نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پارٹ 1 میں ہم نے اتحیات سے ریلیٹڈ کافی باتیں سماعت کی تھی، اس کا پس منظر سماعت کیا تھا، لیکن بات صرف اور صرف تشہد کے سینٹنس کی میننگ سے ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، اس کے پس منظر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ تشہد کا پڑھنا حالت نماز میں قاعدہ کے درمیان پڑھنا جو ہے واجب ہوتا ہے، واجب ہے، اور یہ جو ہے اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کے درمیان کا ایک حصہ ہے، تو یہ نماز کے درمیان پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم سماعت کریں گے کہ یہ نماز کب ملا، کس کو ملا اور کس کے صدقے میں ملا، اور یہ نمازیں کتنی تھی۔ تو ان شارٹ بتاتا چلو میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملے اور اللہ رب العزت نے تحفے میں 5 وقت نماز عطا کیا، 50 وقت کی نماز عطا کی، تو جب اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے آپ واپس لوٹنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ میں اپنی قوم کا حال جو ہے دیکھ چکا ہوں اور ملاحظہ کر چکا ہوں، نہیں پڑھ سکتی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس وہاں سے لوٹتے ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی دیداری عظیم نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ 9 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کرتے ہیں، اور پھر بات چیت ہوتی ہے، اور ہر وقت جو ہے 5 وقت کی نماز کم کرتے کرتے یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی، اور حساب کے اعتبار سے دیکھیں تو 9 5 45، 9 مرتبہ کے سفر آنے جانے میں 5 وقت کی نماز کم ہوتی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ 2 ماہ کے روزے بھی عطا کیے تھے اللہ رب العزت نے، تو 1 ماہ کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کیا۔ پھر 5 وقت کی نماز لے کے جب واپس لوٹنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو 50 وقت کی نماز جو میں نے آپ کو عطا کیا تھا، اپنی بندوں پر فرض کیا اور آپ کے صدقے میں انہیں ملا، تو یہ خیال نہ کریں کہ ثواب میں کچھ کمی ہوگی، بلکہ اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے عطا کرے گا تو میں انہیں 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ If someone prays 5 times regularly, I will give him the reward prays 50 times، یعنی 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا اپنے بندوں پر احسان ہے اور انعام عظیم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک پوائنٹ کی بات وہاں اور بھی آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے شب معراج ہی کو جو ہے وہ تحفہ عظمیٰ کیوں عطا کیا، یعنی یہ نماز کیوں عطا کیا، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم جب جب نماز پڑھو تو معراج کی ان گھڑی اور ان مبارک لمحات کو یاد کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ تو یہ جو ہے معراج ہی کا دیا ہوا تحفہ، معراج کے درمیان میں دیا ہوا تحفہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معراج کی عظیم نعمت ہمارے نبی ہی کو عطا نہیں ہوا بلکہ نبی کے صدقے میں ہمیں بھی ملا، جیسا کہ حدیث میں ہی کہ الصلاۃ معراج المؤمنین کی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو یہ سمجھیے جو نماز ہے ہمارے لیے معراج ہے، اور یہ نماز اور یہ معراج ہمیں ہر روز رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو بہر صورت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک اشارہ یہاں آتا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تشہد کے درمیان میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اور اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب اگر جان بوجھ کر کوئی شخص ترک کرتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر بھولے میں ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے سجدہ سہو اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ چاہے نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ تم جب جب پڑھو تو میری اور میرے محبوب کے درمیان جو معراج کے درمیان واقع ہوا اس لمحات کو یاد کرو اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرو۔ تو ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا خلاصہ